الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا أإذا ضللنا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض مٹی میں، اِنَّا کیا بے شک ہم ہوں گے لفی خلق جدید ایک نئی تخلیق میں. سوال ہے اور سوال کے اندر انکار ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. یعنی سوال ہے اور سوال کے اندر ہی اصل میں سوال سے مقصود جواب نہیں ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مراد نہیں ایسا ہو سکتا، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا، مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اکثر کفار مکہ مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے ان کا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کا رد کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اب عام عقیدہ ایک وہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، انہوں نے اللہ نے ان کا یہاں قول ذکر کیا. وہ کیوں آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے انکار کرتے تھے کہ وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی اور طاقت، اس کا وہ انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، یعنی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، یہ محاورہ ہے، یعنی جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے اور مٹی میں جا کر قبر میں جا کر ہمیں پتہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ کچھ دیر کے بعد انسان کے جسم کو مٹی کھانا شروع کر دیتی ہے اور انسان کے جسم آہستہ آہستہ مٹی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انسان کا جسم قبر میں جا کر کچھ دیر بعد مٹی بن جاتا ہے، تو جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا تو پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ ہماری نئی تخلیق کیسے ہوگی؟ یہ ان کا اعتراض تھا. ہم دوبارہ نئے سرے سے کیسے پیدا ہوں گے؟ یعنی یا تو اللہ کوئی نئی مخلوق پیدا کرے نا، جس سے اللہ نے پہلے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کوئی اور مخلوق پیدا کرے، ہم ہی دوبارہ ہماری ہی روح اور ہم ہی دوبارہ پیدا ہو جائیں اور ہمیں دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہمیں سارا یاد ہو، وہ ہم ہی ہوں. ہم ایک دفعہ قبر میں جائیں اور قبر میں جا کر مٹی میں مل جائیں اور قبر اور مٹی میں مل کر ہم یعنی ختم ہو جائیں، گویا کہ مٹی بن جائیں. تو مٹی بننے کے بعد دوبارہ اب ہم ہی میں ہمارا جسم دوبارہ بن جائے، دوبارہ گوشت پوست وغیرہ اور دوبارہ ہڈیاں، اور دوبارہ پھر ہمارے اندر روح ہو اور ہمیں یاد ہو کہ ہم ہی تھے جو دنیا میں تھے اور اب ہم ہی ہیں جو آخرت میں ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا اعتراض بنیادی ہے سورہ قاف میں، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. دو ان کے اعتراض ذکر کیے ہیں سورہ قاف کے شروع میں.
ایک تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ ڈرانے والا یہ نبی ہم ہی میں سے آ گیا، یہ انسان ہے۔ اکثر قوموں کا یہ اعتراض رہا ہے اور اس پر ہم کئی دفعہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ دوسرا ان کا اعتراض تھا اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، اب یہ لوٹنا، یہ جو اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ہوگی، تو یہ جو لوٹنا ہے قیامت کے دن میدان معاشر میں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہنے کو تو وہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں زندہ کروں گا، میں بعث کروں گا، میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا، میں ایک نئی زندگی دوں گا۔ اب وہ کہیں کہ نہیں ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو یہ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، انہوں نے کہا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں، ہمارا جسم بھی مٹی میں مل جائے، کیا ہمیں ایک نئی تخلیق کی صورت میں مبعوث کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اگر وہ اللہ کہتا ہے، تم مانتے ہو کہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ بڑی شان بڑے جلال والا ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کرنے پر قادر ہے، فعال لما یرید ہے، رب السماوات والارض ہے، رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم ہے، تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو گوشت پوست کے انسان ہو، تم اگر مٹی میں مل جاؤ تو اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اگر تم قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اگر تم پتھر کے بھی بن جاؤ اللہ پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا، اگر تم لوہے کے بھی بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تم کوئی اس سے بھی سخت قسم کی اور اس سے بھی اور قسم کی کوئی مخلوق بن جاؤ، تو اگر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ یہ تو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، اصل میں ضلالت کہتے ہیں کہ پہلی چیز کے اوپر اگر کوئی اور چیز آ جائے اور گویا کہ پہلی چیز ختم ہو جائے، پہلی چیز کے اثرات مٹ جائیں، تو اسے ضلالت کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان فطرت پر ہے، ہدایت پر ہے، پھر وہ ایسے فتنوں کا اور ایسی گمراہیوں کا شکار ہو جائے کہ وہ جس فطرت اور جس ہدایت پر ہے اس کے اثرات ختم ہو جائیں، مٹنا شروع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور نئے فتنے اور نئی گمراہیاں اس کے اوپر آ جائیں، تو گویا کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی جب انسان مٹی میں چلا جائے اور مٹی میں مل جائے اور جو انسان کا جسم ہے وہ ختم ہو جائے اور مٹی کے اثرات نمایاں ہو جائیں اور مٹی مٹی ہو جائے، تو اس کو تعبیر کیا اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں رل مل جائیں، جب ہم زمین میں گھل مل جائیں، جب ہم مٹی ہو جائیں، تو کیا ہم نئی تخلیق میں ہوں گے؟ تو دوبارہ ہمیں کون پیدا کرے گا؟ تو یہ ان کا اعتراض ہے، ہمیشہ کی طرح اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی تہذیب ہے، اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے، اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے، اللہ کی تکذیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ابن آدم یہ خود کتنا کمزور ہے اور یہ اپنے تخلیق کو بھول جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اعتراضات کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو گالیاں بھی نکالتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ یہ مجھے گالی بھی نکالتا ہے اور میری تکذیب بھی کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو گالی نکالنا کیا ہے اور انسان کا اللہ کی تکذیب کرنا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی
تو اللہ کہتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی نکالتا ہے اور میری تکذیب بھی کرتا ہے. تو اللہ کو گالی نکالنا کیا ہے اور اللہ کی تکذیب کرنا کیا ہے؟ یہ حدیث مبارک ہے. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک. آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور آدم کے بیٹے کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے، لیکن وہ اس کے باوجود مجھے جھٹلاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے، ولم یکن لہ ذلک، اور یہ بھی اس کو لائق نہیں تھا. ایک مخلوق اپنے خالق کو کیسے گالی نکال سکتی ہے، کیسے سب و شتم کر سکتی ہے، اور ایک مخلوق اپنے خالق کا انکار کیسے کر سکتی ہے؟ انسان کے لائق نہیں تھا کہ انسان مجھے جھٹلائے، اور انسان کے لائق نہیں تھا کہ انسان مجھے سب و شتم کرے. تو گالی نکالنا کیا ہے؟ پہلے پہلے تکذیب کا ذکر ہے. اما تکذیب ہوئی جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے انی لن اعیدہ کما بدأتہ، کہ میں ہرگز نہیں دوبارہ اسے پیدا کر سکتا جیسے میں نے پہلی دفعہ اسے پیدا کیا. تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا در حقیقت جی در حقیقت اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے. کس بات کی تکذیب ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی شان، اور اللہ رب العالمین کے علی کل شیء قدیر، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت کی تکذیب ہے. اللہ تو جو چاہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا انکار ہے کہ یہ کہا جائے اللہ یہ نہیں کر سکتے. پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر باقی چیزیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اس پر قادر نہیں ہے. یہ تو تکذیب ہوئی نا اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شان کی، اور اللہ کے فعال لما یرید ہونے کی، اور اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کی، اور کن فیکون کے مالک ہونے کی. اور انسان کا اللہ کو گالی نکالنا کیا ہے کہ انسان کہتا ہے اتخذ اللہ ولد، اللہ نے اولاد پکڑی، وانا الصمد، اور میں تو صمد ہوں، بے نیاز ہوں، الذی لم الد ولم اولد، میں نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ میں جنا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے. تو یہ تہذیب ہے اللہ رب العالمین کی. اسی لیے جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اکثر یہ کفار کا اعتراض ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جب یہ کفار کا اعتراض ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ ابن آدم نے اللہ کو جھٹلایا ہے. اللہ رب العالمین اس کے جواب میں اکثر اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی قدرتیں بیان کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے یہاں ان کا اعتراض ذکر کیا اور اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اس بات کے منکر ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا نہیں چاہتے. اگر مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لیں تو ساری باتیں وہ خود بخود مان لیں گے. وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں ماننا چاہتے، وہ قیامت کے دن کی ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. سوال ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے انہیں اللہ کی قدرت پر کوئی شک ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے تھے کفار آخرت کا انکار؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام ٹھیک علیکم ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ اس لیے انکار کرتے تھے کیونکہ اگر وہ مانتے تو پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ماننی پڑتی، شریعت کا حکم بھی ماننا پڑتے. لیکن وہ اس لیے انکار کرتے تھے تاکہ وہ ان چیزوں کو نہ مانے اور اپنی من مرضی کے مطابق چلے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بالکل یہی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا ان کا انکار کوئی کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں تھا. کوئی ان کو قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان دلائل پر انہیں کوئی شک بھی نہیں تھا، انہیں اللہ کی قدرت پر بھی کوئی شک نہیں تھا. اصل بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ آخرت کی ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. سوال ہے آخرت کی ملاقات کا انکار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے جیسے مس رونق نے کہا اور جیسے یہاں فزیکل کلاس میں ہنّا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے واللہ عالم
کہ اصل میں وہ آخرت کا انکار اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ آخرت کو مان لیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لیں، تو مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں آخرت کے حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ آخرت کے حساب کے لیے گویا کہ وہ مانیں گے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں دنیا میں اللہ کی باتیں ماننی پڑیں گی، اور دنیا میں اللہ کی باتیں ماننے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، وہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو چھوڑ دیں، وہ جو ان کے آباء و اجداد نے الٹی سیدھی باتیں کر دیں، وہ اصل میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اصل میں اپنے طور طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اصل میں اپنی جو ایک روش انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ اس روش جو وہ اللہ رب العالمین کے حکام کے پابند نہیں ہونا چاہتے۔ اگر وہ مان لیں آخرت کو تو اس کی بنا پر انہیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے تو انہیں دنیا میں اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے رسوم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، جس پر وہ ہرگز ہرگز تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ جواب میں کہتے تھے بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یا وہ کہتے تھے بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اپنے رسوم و رواج کو چھوڑنے پر ہرگز ہرگز تیار نہیں تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر ہرگز ہرگز تیار نہیں تھے، اپنے بتوں کو چھوڑنے پر وہ ہرگز ہرگز تیار نہیں تھے، اپنے آپ کو بدلنے پر تیار نہیں تھے، چاہے وہ اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتے ہیں، چاہے وہ اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان کو متاثر کرتے ہیں، چاہے اندر سے قرآن سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح یہود ہیں، عیسائی ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ حق مان لیں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا پڑے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیسے مانے؟ کہ وہ تو بنی اسماعیل میں سے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی عظمت کا اقرار کرنا، یہ کبھی بنی اسرائیل کی عظمت کا اقرار نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے خاندان، ان کے ہاں تو اصل چیز یہ خاندان اور یہ چیزیں ہیں، یہ اگر بنی اسماعیل کی عظمت کا اقرار کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن جب بنی اسماعیل میں سے آگے تو اس حسد میں یہ مر رہی گئے، انہوں نے کہا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے، یہ تو بنی اسماعیل کو مقام اور مرتبہ کیوں مل گیا؟ انہوں نے کہا اب ہم نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو بنی اسماعیل کی عظمت ماننی پڑتی، وہ اس پر تیار نہیں تھے۔ فرعون ہے، فرعون حضرت موسیٰ پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فرعون اور آل فرعون نے انکار کیا حضرت موسیٰ جو نشانیاں لائے تھے ان کا۔ اچھا، وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، ظلم وعلوا، انہوں نے ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انکار کیا۔ اندر سے انہیں یقین تھا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی باتیں اور ان کی دعوت صحیح ہے، ان کے معجزات وہ حق ہیں، وہ جان گئے تھے اس بات کو۔ مانتے کیوں نہیں تھے؟ وہ اس لیے مانتے نہیں تھے کہ مانتے تو پھر انہیں دنیا میں اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی، حکومت چھوڑنی پڑتی، یا من مانی حکومت نہ کرتے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار سکتے، ان کو ایک دین کے مطابق، ایک لگے بندے نظام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا، اس پر وہ تیار نہیں تھے۔ یہ مطلب ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ مسئلہ دلائل کا نہیں ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ اصل یہ نہیں، جب وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنا سادہ سا جواب ہے، سوال ہے۔ جب وہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان جو اتنی بڑی مخلوق ہے وہ اللہ انہیں پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اصل میں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آخرت کو مان لیں تو انہیں دنیا چینج کرنی پڑے گی، اپنے عقائد چینج کرنے پڑیں گے، اس پر تیار نہیں ہے۔ پڑھ رہے تھے کہ اصل میں کفار کا اصل مسئلہ آخرت کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کی ملاقات کا انکار ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو مان لیں، قیامت کے دن بعث بعد الموت مان لیں، تو پھر انہیں
दुनिया में अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना पड़ेगा। आधा घंटा मजीद बस यार। हाँ, तो वो असल में अपने रब की मुलाकात का वो इनकार करते हैं। और अपने रब की मुलाकात का इनकार के लिए उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई ठोस। सिर्फ उनका इनकार जो है वो जुल्म और इनाद और तकब्बुर की बुनियाद पर है। अल्लाह इसका फिर जवाब देते हैं। पहले तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये अपने रब की मुलाकात का इनकार करते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, कह दीजिए फौत करता है तुम्हें मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी वो जो वुक्किल बिकुम, जो सुपुर्द किया गया है साथ तुम्हारे। वो मौत का फरिश्ता फौत करता है जिसके जिम्मे यही काम लगाया गया है। उसका बड़ा काम यही है कि वो रूह कब्ज करे। वो तुम्हारी रूह कब्ज करता है, वो तुम्हें फौत करता है। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अब कुफार इस बात को माने या ना माने कि मर कर, मरने को तो वो मानते हैं क्योंकि लोग फौत होते हैं, रूहें कब्ज होती हैं, इस बात का तो वो मानते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि फिर अल्लाह की तरफ लौटाया जाना है, फिर मरने के बाद की जिंदगी है। अब वो इस बात को माने या ना माने, वो जुल्मन और इनाद करते हुए, तकब्बुर करते हुए, जुहूद इसका करें, इनकार करें बगैर किसी दलील के, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मानना नहीं चाहते। तो अल्लाह अल्लाह ने तो हक बयान कर दिए, वो माने या ना माने। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम नहीं मानते, ना मानो। हक क्या है? हक ये है कि तुम्हें मलकुल मौत फौत करता है, उसके जिम्मे यही काम लगाया गया है, और उसके फौत होने के बाद तुमने अपने रब की तरफ लौट जाना है। कोई बंदा हक का इनकार करे, करता रहे, जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाएं, तो हक बात कर देनी चाहिए। जो हक है वो पेश कर देना चाहिए। कोई नहीं मानता तो ना माने। तो अल्लाह ताला ने हक बात पेश कर दी है। पहले फरमा दिया कि वो नहीं मानते, वो अपने रब की मुलाकात का इनकार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम इनकार करते हो तो करते रहो। हक क्या है, असल क्या है कि मलकुल मौत तुम्हें फौत करता है, उसके जिम्मे यही काम लगाया गया है, और उसके तुम्हारी रूह कब्ज करने के बाद फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। जब अल्लाह ताला मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करना चाहेंगे, अल्लाह जिंदा करेंगे। जब बास बादल मौत होगा तो तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तुम इस बात को नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन हक यही है और ऐसा ही होकर रहेगा। इससे पता लगा कि अल्लाह ने फरिश्तों में से जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है रूह कब्ज करने पर, तो वो फरिश्ता, उसका नाम मलकुल मौत है। हम उसे इज़राइल कहते हैं। उसका नाम इज़राइल मेरे इल्म के मुताबिक कुरान करीम में तो नहीं है, किसी सही हदीस में भी नहीं है, वल्लाहु आलम। हाँ, उसका नाम कुरान करीम में मलकुल मौत है, तो उसको मलकुल मौत ही कहना चाहिए। यही उसका नाम है मनसूस। अगर किसी सही हदीस में उसका नाम इज़राइल है तो फिर इज़राइल कह देना चाहिए। चार बड़े फरिश्ते हैं जिनके जिम्मे बड़े बड़े काम हैं, जिनमें से सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही वगैरह और अजाब वगैरह लाने पर वो मुकर्रर है। फिर मीकाइल हैं जो बारिश वगैरह और इन चीज़ों पर मुकर्रर है। फिर सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम है जो सूर फूंकने पर मुकर्रर है। फिर सैयदना मलकुल मौत है, हमारे यहाँ इसराइल के नाम से मशहूर है। तो मलकुल मौत जो रूहें कब्ज करने पर मुकर्रर है, यही उनका काम है मेन। तो मलकुल मौत ने तुम्हारी रूह कब्ज करनी है, तुम्हें फौत करना है। यतवफ़्फ़ाकुम, यतवफ़्फ़ाकुम का माना हम फौत करना करते हैं, वैसे यतवफ़्फ़ाकुम का असल माना क्या है? वो तुम्हें पूरा पूरा लेगा। पूरा पूरा लेगा तुम्हें, मलकुल मौत।
ایک لفظ ہے فوت، ایک لفظ ہے وفات. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں کہ الگ الگ لفظ ہیں؟ فوت اور وفات. اور یہ یتوفاکم، اس کا مادہ فوت ہے کہ وفات ہے؟ یہ دو یا پھر دونوں ایک ہی وفات ہیں؟ وفات. وفات کس سے ہے؟ فوت کس سے ہے؟ کیا فوت عربی کا لفظ ہے کہ اردو کا لفظ ہے؟ وفات کس کا لفظ ہے، عربی کا کہ اردو کا؟ اور یتوفا یہ کس سے ہے؟ یتوفا وفا 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 سے ہے، وفا جا یتوفا وفا سے ہے. میں تو بات ابھی وفا کی نہیں کر رہا، وہ تو یتوفا ہے وفا سے، وفا یا. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں وفات کی یا فوت کی. یہ عربی کا لفظ ہے کہ اردو؟ فوت ویسے تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا. تو ہوتا ہے لیکن سوال یہ عربی کا لفظ ہے کہ نہیں، فوت یا وفات. جی عربی میں اس کے دوسرے ملتے جلتے سیغے معلوم نہیں ہے کہ کوئی ہیں یا نہیں ہے فوت سے. ہاں جی علماء کرام. اب استاد تو یہ آپ کو آیت سب عربی سے ہیں، یہ جی کلمات عربی سے. استاد یہ یہ دونوں، کلمات جو ہے نا یہ عربی سے اردو میں آئے ہیں سارے. ہاں یعنی دونوں کلمات عربی کے ہیں، یہ فوت بھی اور وفات بھی. جی جی استاد. تو یہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے کہ فرق ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی ہے. لگتا ہے. آپ نے تو گرامر پڑھی ہے تو گرامر کی دوسری بتائیں نا. اب تو آپ کو علماء کہنا چاہیے. آپ تو ماشاء اللہ اب آخری سمیسٹر ہے آپ کا، اس کے بعد پھر آپ نے مفتی بھی بن جانا ہے. اور پھر استاد ان کا روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے. دونوں کا، فوت کا بھی وفات کا بھی. جی استاد. چلیں فوت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا وا ہوتا، یہ نہیں فا ہوگا اس کا. واو، فا واو تا. یہ سوال کر رہی ہیں آپ کے جواب دے رہی ہیں؟ یہ استاد شک والا جواب ہے. شک والا جواب ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ فا واو تا ہے، پر ٹھیک ہے. قرآن میں لفظ آتا ہے فلا فوت وأخذوا من مکان قریب. اور قرآن میں اور بھی ہے، فوت کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں اس مادے سے قرآن میں. میں بیان کروں گا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. اچھا چلیں، قرآن میں فاتح بھی آتا ہے. لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم. فاتح یہ اسی فوت سے ہے. لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم. فاتح اصل میں فواتہ ہے نا، جیسے قوالا ہوتا ہے تو قوالا سے قالا، تو فواتہ سے فواتہ یفوتو، باب نصر ینصرو. تو اس سے پھر کیا استعمال ہوتا ہے؟ فاتح یفوتو فوتن. لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، لا یفوتنی عربی میں احادیث وغیرہ میں اس قسم کے الفاظ آتے رہتے ہیں. تو یہ لفظ فوت عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب چھننا ہوتا ہے. لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے چھن جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم اتراؤ اوپر اس کے جو اللہ تمہیں دے. استاد رہ جانا بھی بعض اوقات کہ یہ چیز فات ہو گئی، رہ گئی ہم سے. چھن گئی. اچھا یہ تو ہو گیا فوت، فوت ہونا، چھن جانا. اچھا وفات کیا ہے؟ وفات بھی اسی سے ہی ہے. نہیں استاد. آپ لوگوں نے گرامر پڑھی ہے لمبی چوڑی، اور تعلیلات بھی پڑھی ہیں. استاد محترم وہ واو فا یا سے ہے.
वफात, जी। फिर उसका असल बताएं। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपने सही बताया है। वफात वाफा या से है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इसका असल क्या है? असल में लफ्ज़ वफात ना, उसमें आखिर में जो ता हमें नजर आ रही है, ये जो हम कहते हैं ता, ये ता असल में लंबी ता नहीं है, ये असल में गोल ता है, और ये ता जायद है। ये जो लफ्ज़ वफात हम इस तरह लिखते हैं उर्दू में, इस तरह लिखते हैं, ये असल में इस तरह लफ्ज़ नहीं है। ये किस तरह लफ्ज़ लिखते हैं अरबी में? ये इस तरह लफ्ज़ जो लिखते आपने हैं। पूछा। जी, वफा लफ्ज़ है, वफा, वफातुन। और असल लफ्ज़ ये क्या है? ये असल में वफायतुन है, फ़अलतुन। ठीक है, ये वफायतुन से, राशिद साहब वफातुन कैसे बना? ये यहाँ पे काला वाला कायदा लगेगा। काला वाला कायदा से वफात बना। तो ये जो असल में आपको जो मुगालता हो रहा है ना, आप शायद समझ रहे हैं कि इसका रूट वाव फा ता है। इसका रूट वाव फा ता नहीं है। क्या रूट हुआ? ता तो जायद हुई ना, गोल ता है जो जायद है। वफाया। वाव फा या है, और इसका रूट वही है जो यतवफ़ाकुम का है। आ गई समझ? यतवफ़ाकुम का रूट भी यही है। तो वफात, फौत का मतलब है छिन जाना, और वफात का मतलब क्या है, या यतवफ़ा का मतलब क्या है? ले लेना, पूरा ले लेना। सुम्मत ये तो कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सुम्मत वफ़ा, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, हर नफ्स को जो उसने कमाया। व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारा अजर दिया जाएगा क़यामत के दिन। तो यहाँ यतवफ़्फ़ाकुम, पूरा पूरा लेगा तुम्हें, पूरा पूरा लेगा यानी तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा, तुम्हारी रूह पूरी ले लेगा, तुम्हारी रूह निकाल देगा। ठीक है, आमतौर पर हम लफ्ज़ यतवफ़्फ़ा या वफ़ात, ये जो हम लफ्ज़ पूरा लेना, इससे मुराद हम रूह लेना लेते हैं, यानी फौत कर देना, किसी की रूह कब्ज़ कर लेना। तो फात भी मौत के माने में इस्तेमाल होता है कि वो गोया कि शख्स हमसे छिन जाता है। और वफात या यतवफ़ा, ये भी मादा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ले लेना पूरा, किसी की रूह ले लेना। कभी कभी यतवफ़ा का लफ्ज़ सिर्फ रूह लेने के लिए, यानी रूह और जिस्म दोनों को इकट्ठा लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाले वाक्य में। बिल्कुल ठीक, जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह फरमाते हैं, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। क्या सबूत है कि यहाँ मुतवफ़्फ़ी का ये सिर्फ रूह लेना मुराद नहीं है, रूह और जिस्म दोनों मुराद है। अगर लोग कहें जी कुरान में जगह जगह ये लफ्ज़ आता है और सिर्फ रूह लेने के माना में आता है, जैसे यहाँ है कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, कह दीजिए ले लेता है तुम्हें। हम इसका माना करते हैं फौत कर देता है, ये रूह कब्ज़ कर लेता है तुम्हारी, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता। तो मौत का फरिश्ता क्या हर इंसान के की रूह जिस्म दोनों ले लेता है? जिस्म और रूह दोनों ले लेता है कि सिर्फ रूह लेता है? फरिश्ता तो रूह लेता है, सिर्फ रूह लेकिन लेते हैं। सिर्फ रूह ही लेता है। रूह लेता है। और कुरान में जगह जगह अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, अल्लाह ले लेते हैं नफ्सों को उनकी मौत के वक़्त, इससे मुराद भी सिर्फ रूह लेना मुराद है। लेकिन और कुरान में अक्सर तो, लेकिन इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, अब यहाँ कादियानी हज़रात वो यही माना करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ रूह लेना मुराद है। आम जिस तरह बाकी फौत होते हैं, तो हज़रत ईसा फौत हो चुके हैं, हम कहते हैं नहीं, यहाँ मुतवफ़्फ़ी का ये रूह जिस्म दोनों को लेने के माने में है। वो कहते हैं इसकी दलील, तो आप बताएं क्या दलील है इसकी? मैं खोल लेता हूँ आपके सामने कुरान की आयत। असल में ये बात कई दफ़ा मैं क्लास में करता हूँ, लेकिन ना आप लोग ये चीज़ें शायद याद नहीं रखते। कई दफ़ा इस मौज़ूआत पर तफसील से बात हुई है, इन चीज़ों को लिख लिया करें,
याद रखा करें। ये आयत करीम है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। तो अब मुतवफ़्फ़ीका का माना रूह कब्ज़ करना लें कि रूह जिस्म दोनों लेना मुराद लें। अगर आप कहेंगे दोनों मुराद लें जैसे आप कह रहे हैं तो दलील चाहिए उसकी, क्या दलील है इसकी? बाकी जगह तो रूह लेना मुराद होता है, तो यहाँ रूह जिस्म लेना दोनों मुराद क्यों लें? क्योंकि तो आगे ये वराफी वो होगा फरमाते हैं कि फिर वापस इलैया। जो है ना, सुम्मा इला जी मर्जी, फिर वापसी होगी ना, हदीस के जरिए ये बात है ना कि सैयदना ईसा अच्छा, यानी वापस आप आएंगे। कहती हैं फिर वो अहादीस मुबारका से पता लगता है। जी नहीं, आप अहादीस की बात तो बाद में करें, आपके पहले तो नहीं कुरान से ही यहाँ पे साबित भी तो है ना, वराफी का इलैया। जी जी, मैं यही है, समय मैंने इससे आयत खोली है, अगर अगला जुमला भी तो देखें ना। राफिउका इलैया, ये जुमला वाज़ेह कर रहा है कि यहाँ मुतवफ़्फ़ी का से मुराद क्या है। इतनी वाज़ेह दलील है, वो राफिउका इलैया, उठाने वाला हूँ अपनी तरफ। तो उठाने से मुराद क्या है? जिस्म रूह समेत। क्या मुतवफ़्फ़ी का माना व राफिउका इलैया से मुतय्यन हो गया। और फिर कुरान करीम की ही दीगर आयत हदीस बाद में देखते हैं, पहले कुरान ही देख लीजिए। वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं यकीनी तौर पर यहूद का दावा है हमने तो ईसा को कत्ल कर दिया। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हमने उन पर लानत कर दी, उनके ये कहने की वजह से हमने ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया। देखें वो हजरत वो इस पर फख्र करते थे। अल्लाह फरमाते हैं उनके इस कहने की वजह से हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, हमने उन पर लानत कर दी। अल्लाह फरमाते हैं वमा क़तलूहु यकीना, यकीनी तौर पर उन्होंने हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया, वो कत्ल करने में कामयाब नहीं हो सके। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। क्लियर है ये बात? जी उस्ताद। तो कुल यतवफ़्फ़ाकुम, कह दीजिए ले लेगा तुम्हें, यानी तुम्हारी रूह ले लेगा, तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा मलकुल मौत। तो जो चौथा फरिश्ता है बड़ा, वो मलकुल मौत है जो रूह कब्ज़ करता है, जिसके जिम्मे यही काम है। अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, जो तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, उसके जिम्मे यही काम है कि वो रूह कब्ज़ करता है। और फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। फिर वही सवाल, वो जो हमने आयत नंबर 5 में तफसील से हमने इसको डिस्कस किया कि अल्लाह रूह कब्ज़ करते हैं कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है, और अगर मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है तो फिर ये फिर यानी अब मौत देने वाला फिर ये फरिश्ता हुआ। क्या जवाब है ये इसका? अपने मखलूक इख्तियार के तहत करते अल्लाह ताला ही हैं, और अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, और वो मखलूक है, मखलूक के यानी कि जो उनको हाँ बिल्कुल ठीक, ड्यूटी मिली है वो वो अंजाम देते अपने इख्तियार के मुताबिक वो करता है, लेकिन वो असल तो तब होगा जब जब अल्लाह रूह कब्ज़ करेंगे, जब नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो वो यानी मुमीत अल्लाह ही हुआ। ये नहीं है कि अब मुमीत वो मलकुल मौत हो गए। अगर इस तरह मुमीत मलकुल मौत बन जाता है तो फिर रूह फूंकने वाले जो फरिश्ते हैं फिर वो भी मुहय्यी बन जाते हैं। फिर तो डॉक्टर को भी जो है वो जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला कहना चाहिए। तो बहरहाल ये असल में ये मखलूक इख्तियारात हैं, ये उनकी तदबीर है। तो तब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। जब अल्लाह का हुक्म होता तब मोहर लगती है। वल्लाहु आलम। ठीक है जी, वाज़ेह है। जी उस्ताद। कह दीजिए रूह कब्ज़ करता है तुम्हारी मलकुल मौत, जो स्पुट किया गया तुम्हारे, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा जी, रूह को कौन कब्ज़ करता है? हमने कहा मलकुल मौत, यहाँ कुरान में है मलकुल मौत कब्ज़ करता है। एक जगह पर कुरान में है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, अल्लाह कब्ज़ करते हैं रूहों को जब उनकी मौत का वक्त आता है। और कुरान करीम में किसी और के लिए रूह कब्ज़ करने का जिक्र है? तो साथ मलकुल मौत के साथ जो फरिश्ते और होते हैं ग्रोह की सूरत में जो आते हैं, उसकी क्या दलील है? साथ पहले हमने ये कहीं पे पढ़ा है, किसी आयत में है कि वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसी आयतें और याद कई रखें। फरिश्ते होते हैं। आप जिस लेवल पे हैं, अब आपको ना ये आयत याद होनी चाहिए, चाहे हाफिज है चाहे हाफिज नहीं है। ऐसे दलाइल आपको अजबर होने चाहिए
تو वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ा الذीन कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, काश कि आप देखें जब फरिश्तों को, जब काफिरों को फरिश्ते फौत करते हैं। यहाँ फौत करने की निस्बत किसकी तरफ की गई है? फरिश्तों की तरफ। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ा الذीन कफ़रू अल मलाइकतु, काश कि आप देखें जब फौत करते हैं काफिरों को। यतवफ़्फ़ा الذीन कफ़रू पहले मफूल आ गया, काफिरों को फौत करते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, फाइल बाद में आ गया, तो यहाँ फाइल फरिश्ते हैं, अल मलाइका, तो अल मलाइका जमा है, तो इससे पता लगता है कि फरिश्ते फौत करते हैं। इसी तरह ये तो कुफार की मौत की बात हो रही है, कुरान करीम में अल्लाह ताला नेक लोगों की मौत की बात करते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, वो लोग जिन्हें फरिश्ते फौत करते हैं इस हाल में कि वो पाक हों। कि नेक लोगों की मौत की बात हो रही है, तो नेक लोगों को कौन फौत करता है? फरिश्ते, ज्यादा फरिश्ते। अब कुरान करीम से पता लगा कि अल्लाह फौत करते हैं, यहाँ से पता लगा जो आयत करीमा हम पढ़ रहे हैं कि मलकुल मौत फौत करते हैं। और ये बाज आयात जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, कई आयात है इस तरह की कुरान में, जिससे पता लगता है मुसलमानों या काफिर उन्हें फरिश्तों की जमात फौत करती है। तो फिर नतीजा क्या निकला कि अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत की सरकर्दगी में फरिश्तों की एक जमात रूह कब्ज करती है। ठीक है, फरिश्तों की एक जमात रूह कब्ज करती है मलकुल मौत की सरकर्दगी में, और ये सारा काम तब होता है जब अल्लाह का हुक्म होता है, मेन अल्लाह का हुक्म है। वाज़ेह है? उस्ताद तो जी। अल्लाह ने इतना जबरदस्त निज़ाम बनाया है, अब अगर कोई ना माने तो ना माने, किसी के ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। वो जब उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह ला खड़ा करेंगे तो ये सारे इनके इनकार निकल जाएंगे नाक के रास्ते। उसी का जिक्र आगे है, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, काश के आप देखें, ऐ देखने वाले, काश के तू देखे, इज़िल मुजरिमून नाकिसू, जब मुजरिम लोग झुकाए हुए होंगे, रुऊसिहिम अपने सरों को, इंद रब्बिहिम अपने रब के यहाँ। रब्बना यहाँ जिक्र नहीं है, रब्बना यानी गोया के वो कह रहे होंगे, यकूलूना महजूफ है यहाँ, और वो ये कह रहे होंगे, काश के आप देखें कि जब मुजरिम लोग अल्लाह के यहाँ, अपने रब के यहाँ अपने सरों को झुकाए हुए होंगे, शर्मिंदगी के मारे अपने सरों को झुकाए होंगे, और गोया कि वो ये कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? रब्बना, ए हमारे रब, अबसरना, हमने देख लिया, व समिअना, और हमने सुन लिया, फरजिअना, पस लौटा दे हमें, नअमल सालिहन, कि हम नेक अमल करें, इन्ना मूक़िनून, बेशक हम यकीन लाने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया में इनकार करने वाले, सारे दलाइल देखने के बाद, सारे दलाइल सुनने के बाद, हर चीज जानने के बाद, ये इनकार करने वाले, और इनकार की वजह बगावत, ला इल्मी, जहालत नहीं है, पूरा पता है, ऐसे पता है जैसे अपने बेटों का पता है। दलाइल वाज़े हैं, अल्लाह की कुदरत वाज़े है, मानना नहीं चाहते। यानी देखिए, कोई सोया हो, मैं अक्सर कहता हूँ, सोया हो, सोए को तो जगाया जाए, जो पहले ही जागा है और वो सोया बन रहा है, उसे कौन जगाए? सोतों को तो जगाया जा सकता है, जागतों को कौन जगाए? जिसको नहीं पता चलो उसको तो समझाया जाए, जिसको पहले ही पता है और वो मानना चाहता ही नहीं है, तो फिर अब ऐसे लोगों को कौन हिदायत दे और कौन समझाए? ऐसे लोगों के लिए फिर सजा ही है इनका इलाज। तो अल्लाह वही फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, ना मानने में अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं है, दीन इस्लाम का तो कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो इन्हीं की जात का है। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो हिदायत पाता है अपने नफ्स के लिए हिदायत पाता है, वमन ضل फइन्नमा यضिल्लु अलैहा, जो गुमराह होता है अपने नफ्स के खिलाफ गुमराह होता है। वइन असअतुम फलहा, अगर तुम गुनाह करोगे तो अपने नफ्स के खिलाफ गुनाह करोगे। बुराई का वबाल तो सरासर इंसान की अपनी जान पर होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ठीक है, जिसने इनकार करना है जानते बूझते इनकार करता रहे, नहीं मानना मरने के बाद की जिंदगी को तो ना माने,
अल्लाह को भी मनवाने में अल्लाह का तो कोई फायदा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, काश कि आप देखें कि जब मुजरिम लोगों से मुराद यहाँ मरने के बाद की जिंदगी का इनकार करने वाले, जब ये जो मुजरिम लोग हैं ये अपने रब के यहाँ सर झुकाए हुए होंगे, अपने रब के यहाँ से मुराद वही मैदान माशर में जिसका इनकार करते थे, यौमुल बास, जिस दिन अल्लाह ने उठाना है, जिसका ये इनकार कर रहे हैं। अब ठीक है, ये इनकार करते रहे, इनकार करते करते इन्हें मौत आ जाएगी, और फिर ये कब्र, और फिर कब्र के बाद जब इनकी आंख खुलेगी मैदान महशर में, जब अल्लाह इन्हें उठाएंगे, तो जिस महशर का ये इनकार करते रहे, जिस यौमुल बास का ये इनकार करते रहे, जब उस यौमुल बास में जब अल्लाह इन्हें उठाएंगे, जिंदा करेंगे, उस वक्त फिर ये सर झुकाए वहां खड़े होंगे और क्या दुहाइयां दे रहे होंगे, रब्बना अबसरना, ए हमारे रब, हमने देख लिया, हमने अब तो आंखों से देख लिया है। दुनिया में तो इनकार करते रहे, सारे दलाइल के बावजूद इनकार करते रहे, अब कैसे इनकार करें? तो अब वो कहेंगे ऐ अल्लाह, हमने तो आंखों से देख लिया है, अब तो इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वसमिअना, हमने सुन लिया, यानी वो दुनिया में आप और आपके नबी कहते थे हमारी बात सुनो, हमारी बात पे गौर करो, हमने अब देख भी लिया और हमने सुन भी लिया है, हमें अब यकीन आ गया है, अब तो हमने बकायदा तजर्बा भी कर लिया है। फरजिअना, ऐ अल्लाह अब हमें लुटा दे, एक दफा दुनिया में दोबारा भेज दे, नामल सालिहन, अब हम नेक अमल करेंगे, इन्ना मुकिनून, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। अब अल्लाह हमें पक्का यकीन हो गया है। कौन कहेंगे? मुजरिमीन, क़यामत का इनकार करने वाले, क़यामत के दिन पेश होकर वो कहेंगे अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अल्लाह एक मोहलत और दे दे, दुनिया में एक दफा दोबारा भेज दे, हम अब यकीन करेंगे। क्या ख्याल है, करेंगे यकीन अल्लाह दोबारा भेज दे? अल्लाह, हमने पढ़ा सूरह नाम में, दोबारा अल्लाह भेज भी दे तो यकीन नहीं करेंगे, ये अलग बात, अल्लाह ने भेजना नहीं है। वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, सूरह नाम में अल्लाह फरमाते हैं अगर इन्हें लौटा भी दिया जाए, लआदू लिमा नुहू अन्हु, दोबारा लौटेंगे उसी की तरफ जिससे इन्हें रोका गया है, व इन्नहुम लकाज़िबून, ये पक्के झूठे हैं इस बात में कि अगर हमें दोबारा भेज दिया जाए तो हम नेक हो जाएंगे, हम नेक अमल करेंगे, हम मान लेंगे। क्योंकि जिन दलाइल की रोशनी में इन्होंने मानना है वो दलाइल तो इन्हें दुनिया में पता है, इतने दलाइल वाजे हैं। ये जो बड़े बड़े मसाइल थे कुफार के, उनके दलाइल इतने वाजे थे, फितरी दलाइल, और फिर अल्लाह ने वो दलाइल इतने वाजे किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दलाइल इतने वाजे किए, वो दलाइल इतने वाजे थे, लेकिन ये मानते नहीं थे। तो अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में दलाइल वाजे होने के बावजूद तुम नहीं मानते थे, अब देखने के बाद तुम दोबारा दुनिया में जाओ फिर भी नहीं मानोगे, क्योंकि जो दुनिया का धोखा है, जो पहले तुम्हें दुनिया का धोखा पड़ा, वही धोखा, उसी धोखे में तुम दोबारा मुब्तला हो जाओगे कि अभी क़यामत तो बड़ी दूर है, फौरी फायदा दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा फौरी फायदा है, और क़यामत का सबसे बड़ा मसला वो है कि वो लेट है। अब जिसने दुनिया का फौरी फायदा देखना है तो वो फिर इनकार कर देता है, हर चीज को जानते बूझते इनकार कर देता है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी दलील दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो असल में माजी, हाल, मुस्तकबिल, हम इनके पाबंद हैं इन जमानों के, अल्लाह तो इनके पाबंद नहीं है। अल्लाह ने तो मुस्तकबिल की मंजर कशी कर दी है, और ये मंजर कशी 100% बरहक है। अल्लाह ने तो मुस्तकबिल, जब ये क़यामत के दिन पेश होंगे, अल्लाह उसकी मंजर कशी कर रहे हैं, और ये कोई सिर्फ पेश गोई या कोई एक अंदाजा नहीं है, ये हकीकत है। यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, और ये कितनी बड़ी दलील है। इसका क्या तोड़ है, इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने तो क़यामत की मंजर कशी कर दी। अल्लाह कहते हैं ये क़यामत का इनकार करने वाले जब क़यामत के दिन हाजिर हो जाएंगे, उस वक्त इनकी कैफियत क्या होगी, अल्लाह ने हू बहू वो कैफियत बयान कर दी, क्योंकि अल्लाह तो पाबंद नहीं है माजी, हाल, मुस्तकबिल के। अल्लाह ने क़यामत की मंजर कशी कर दी।
اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو آگ پہ کھڑا کر کے دکھا دیا ہے سورہ انعام میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو یہ کہیں گے ہائے کاش کہ ہمیں لٹا دیا جائے ایک دفعہ، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ سورہ انعام میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ کہیں گے کیا یہ حق نہیں تھا، تم دنیا میں انکار کرتے رہے، قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب، آپ کی قسم، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب ماننے کا، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے۔ یہ زبردست دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مستقبل کا اللہ نے منظر کشی کر دی، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، اللہ نے بات ختم کر دی، اب اس کے بعد مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کس طرح ہے یہ، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، اگر اللہ چاہتے اللہ ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اللہ ان کفار کو بھی ہدایت دے دیتے، سارے دلائل دکھانے کے باوجود یہ نہیں مانے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو یہ بھی مان لیتے، اصل میں اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ مانے، اللہ کا ارادہ کونی ہے، اور اللہ نے کیوں نہیں چاہا، کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا، یہ خود نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ خود بھی سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ کونی ہے، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اختیار ہی نہ دیتے۔ یہ جو مطلب ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اس کا کیا مطلب ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، کیا مطلب اختیار ہی نہ دیتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اختیار کی آزادی نہ ملتی ہر نفس کو ہدایت فرشتوں کو ملنے، اختیار نہیں ہے، اختیار کی آزادی جس طرح فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے وہ مراد ہے۔ کئی لوگ سمجھتے نہیں اس آیت کو اور بڑا پریشان ہو جاتے ہیں اس قسم کی آیات پہ، بڑی واضح آیت ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اختیار نہ دیتے، ہم انسان کو بند کرتے ہیں، محض ہوتا تب ہی ہر انسان ہدایت یافتہ ہوتا نا۔ ولیکن، اور لیکن کا مطلب کیا ہے، لیکن میں پچھلی بات کا استدراک ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کہہ رہے اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اسے کیا مراد ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم اختیار نہ دیتے۔ ولیکن، اور لیکن، حق القول منی، حق ہو گئی میری بات، لأملأن جہنم، اسی بات، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے، لوگوں سے، سب سے۔ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اس آیت پر کہ اللہ فرما رہے ہیں لیکن میری بات حق ہو گئی کہ میں نے کہا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتے تھے، اگر آپ اس کو ارادہ کونی یا ارادہ شرعیہ کے تناظر میں دیکھیں بات تو بڑی واضح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ولیکن سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اس سے مراد کیا ہے، اختیاری نہ دیتے۔ اور ولیکن کا مطلب ہے اس کا استدراک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے لیکن ہم نے اختیار دیا، اور اختیار دینے کا نتیجہ کیا نکلا، اختیار دینے کا نتیجہ یہ نکلا جب اللہ نے اختیار دیا کہ جو نیکی کرنا چاہے نیکی کرے، جو گناہ کرنا چاہے جو گناہ کرے، تو زیادہ لوگوں نے گناہ کرنا تھا، زیادہ لوگوں نے گناہ کو اختیار کیا، برائی کو اختیار کیا۔ جب زیادہ لوگوں نے برائی کو اختیار کیا تو اللہ نے جنت جہنم دونوں کو بنایا تھا۔ جنت کو اللہ نے بنایا تھا نیکوکاروں کے لیے جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا اپنی مرضی سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، ان کے لیے جنت، اور جنہوں نے برائی کو اختیار کیا اپنی مرضی سے، اللہ کے مجبور کرنے سے نہیں، اپنی مرضی سے، تو اللہ نے فرمایا تھا میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا تھا
کہ ٹھیک ہے تو میری نافرمانی کر رہا ہے تو میں تجھ سے بھی اور جو بھی تیری فرما برداری کرے گا تیری طرح جو میری نافرمانی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہاں اختیار کی بات ہے. اگر یہ ولیکن سے پیچھے اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، یعنی اختیار ہی نہ دیتے دیگر مخلوقات کی طرح، تو ہر بندہ مسلمان ہو جاتا. اور ولیکن سے مراد اختیار دینا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا. جب اختیار دے دیا، اختیار دینے کا مطلب کیا ہے کہ اب نیک لوگ بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، برے زیادہ ہوں گے. نیک لوگوں کے لیے جنت، اللہ جنت کو بھر دیں گے، اور جو جنت کا حصہ بچے گا اس کو اللہ نئی مخلوق پیدا کر کے ان سے بھر دیں گے. اور پھر اللہ جہنم کو بھی بھر دیں گے. جہنم کو کسے بھریں گے؟ جنہوں نے اختیار کا غلط استعمال کیا. جہنم پھر بھی نہیں بھرے گی، وہ کہتی رہے گی حلمی مزید حلمی مزید. اللہ پھر اپنا مبارک قدم رکھیں گے جہنم میں. اللہ جہنم کے لیے اللہ کا احسان ہے، نئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے. جنت میں اللہ بغیر عمل کے اللہ نئی مخلوق جنت کے لیے پیدا کر دیں گے، لیکن جہنم کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے. جہنم میں اللہ مبارک قدم رکھیں گے اپنا، اور جہنم کے گی قطن قطن قط قط، بس بس. تو واضح ہے ولیکن حق القول منی. کئی لوگوں کو جلدی سمجھ نہیں آتی اس کی، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں. تو ولیکن حق القول منی سے مراد وہ اختیار ہے، اور یہ اس اختیار کا نتیجہ ہے کہ جس طرح جنت بھرے گی اس اختیار کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے، اس طرح جہنم بھی بھرے گی جنوں سے اور لوگوں سے، سب سے، اس اختیار کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے. واضح ہے، کلیئر ہے. جی استاد. اصل میں دیکھیے یہ آیات کی دفعہ ان کا مفہوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس لیے تھوڑا سا بار بار دہراتا ہوں ان چیزوں کو. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں نا کئی دفعہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، جواب تعبیر نہیں کرنی آ رہی ہوتی. اب جس لیول پہ آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو اب اچھی تعبیر کرنی آنی چاہیے، اس کو بیان کرنا ہمیں آنا چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کا جواب دینا، بعض دفعہ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تعبیر کرنا اچھے طریقے سے یہ ہمیں پھر اس کا آنا چاہیے، اس انداز سے کہ لوگ مطمئن بھی ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کی رحمت پر کوئی شک نہ ہو. لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو جہنم سے لوگوں کو بھرنا چاہتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے. اللہ اپنے ایک بندے کو بھی جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے. اللہ چاہتے ہیں سارے بندے جنت میں چلے جائیں. لیکن یہ اللہ کے وہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ نیک لوگ بھی ہوں گے برے لوگ بھی ہوں گے، بلکہ برے لوگ زیادہ ہوں گے. جنت بھی بھرے گی، جہنم بھی بھرے گی. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے شیطان سے کہا تھا. جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو انکار کر لے، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. صرف تجھے نہیں، جو بھی تیری پیروی کرے گا سب جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا. تو وہ اللہ کی بات پوری ہو گئی. وہ اللہ کی بات پوری ہونا وہ نتیجہ ہے اللہ کے اختیار دینے کا. ولیکن سے پیچھے اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت مل جاتی، یعنی اللہ اختیار نہ دیتے. اور جو بندہ کہتا ہے، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھی کاش کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہی نا. کبھی آتا کہ نہیں ذہن میں؟ کبھی کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ اللہ اختیار ہی نہ دیتے تاکہ ساری دنیا نیک لوگوں کی ہوتی. کہنے کا تو جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں اس جملے کے اندر کیا ہے. کہنے کا بڑا اچھا جملہ لگتا ہے، اس جملے کے اندر کیا عیب ہے یا کیا کمی ہے اس جملے کے اندر؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سب کو ہدایت دے دیتے ہیں، یہ بات کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ اللہ کو غصہ آتا ہے یہ بات کہنے سے، کیوں؟ اس کی مشیت پر آپ پھر ہم راضی نہیں ہیں، اس کا مطلب. جی ہاں، جی بیٹا آپ بتاؤ. لیکن جب اللہ کے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی بیٹا آپ بتاؤ ہنّا. ہاں کوئی اور بتائے اچھی تعبیر کے ساتھ. یعنی اگر یہ بات کہی جائے کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ جنت جہنم نہ بناتے اللہ تعالیٰ، اللہ اختیار نہ دیتے، اس پہ اصل میں یہ بات کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کا یعنی جب آپ نے چاہا کہ لوگوں کو معجزات پورے ہوں، جو لوگ کہتے ہیں معجزے ملے، وہ معجزے ملیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی. سورہ نعم میں ہم نے پڑھا، اور اللہ کی طرف سے سخت تنبیہ آئی، فلا تکونن من الجاہلین، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. تو کیوں اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے؟ اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نہ ہی جہنم کو پیدا کرتے، یہ اصل میں اللہ نے جو ایک فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے سارے فیصلے علم اور نہایت حکمت پر مبنی ہیں. یہ اللہ کے اس فیصلے کے اوپر، جس طرح حماد صاحب نے کہا، یہ اصل میں اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض بنتا ہے. اللہ کے سارے فیصلے وہ سچے ہیں اور عادلانہ ہیں، علم اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ کے فیصلوں سے بڑھ کر حکمت کس چیز میں ہوگی؟ تو یہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی فیصلے پر اصل میں اعتراض ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اعتراض بنتا ہے. چاہے ایک بندہ اگر یہ بات کرے اس طرح تو یہ ایک لحاظ سے اعتراض بنتا ہے اس بات پر. کیا خیال ہے؟ یہ سب وہیں کاش والی بات آ جاتی کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو کاش بولنے سے منع اسی لیے کیا گیا ہے نا کہ آپ ایسا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ جو اس کی حکمت ہے، جو اس کا علم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے. بالکل اس میں یہ چیز آ جاتی ہے نا. دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دیتے تو جنت بھی نہ ہوتی. یعنی اگر جہنم نہ ہوتی تو جنت ہوتی، جنت بھی نہ ہوتی. جنت کیوں ہے؟ جنت بھی تو اختیار کا نتیجہ ہے. انسان اسی وجہ سے تو فرشتوں سے افضل ہوا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، کیونکہ جنت ہے انسان کے لیے. اور جنت کی وجہ کیا ہے؟ اختیار. جب اختیار ہے تو جنت ہے، تو پھر ساتھ اصل میں جب اتنا بڑا انعام ہے تو ساتھ پھر سزا بھی ہے نہ ماننے پر. کیا خیال ہے؟ اب یہ سمجھ سر آتی ہے کہ انسان کے اشرف ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ خود مختار ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادے کی آزادی دی، ورنہ وہ اشرف نہ ہوتا. یہی تو اللہ کا حکیمانہ فیصلہ ہے. اللہ کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں. اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے انسان کو؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے وہاں بھی اصلاح کی. تو اللہ کے فیصلے اور اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانے. اللہ کے سارے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم، چکھو، یعنی اب عذاب چکھو. اب تم ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور اپنی زندگیوں کی اصلاح نہیں کی. اب چکھو بسبب اس کے جو تم بھول گئے اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، اب چکھو تم اس کا سزا. وہ سزا کیا ہے؟ ایک عذاب چکھو، اور اس سے بڑھ کر ہم تمہیں بھول گئے، تمہیں بھول جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر، اللہ تو نہیں بھولتے کسی کو، لیکن اللہ جہنم میں ڈال کر اب ان کی دعائیاں اور ان کی اب دعائیں اور ان کی اب چیخیں اللہ سنیں گے ہی نہیں. گویا کہ اللہ بھلا دیں گے. کیوں بلائیں گے؟ کیونکہ وہ بھول گئے تھے. اللہ کہیں گے تم نے اللہ کو اور اللہ کے وعدوں کو بھلا دیا. دنیا میں تم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے وعدوں کو بھول گئے، اب میں تمہیں بھلا دیتا ہوں. اللہ بھلاتے نہیں ہیں، لیکن اللہ جو ان کی اب ان کی التجائیں اللہ جب نہیں سنیں گے تو گویا کہ اللہ انہیں بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ جس طرح کا عمل ہوتا ہے اس طرح کی سزا بیان کرتے ہیں. کئی دفعہ لگتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کے لیے کوئی عیب ہے. نہیں، یہ عیب کے طور پر نہیں، یہ ایک سزا کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں. چونکہ تم اللہ کے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، اللہ سے ملاقات کو بھول گئے، اللہ بھی تمہیں بھلا دیں گے. کوئی بندہ کہ اللہ کے لیے، اللہ تو نہیں بھولتے. اللہ کے لیے بھولنا تو صرف نقص ہے. نہیں، سزا کے لیے بھول جانا، اللہ کو پتہ ہو اور اللہ پھر بھی توجہ نہ کرے، یہ مراد ہے بھولنے سے. یہ اصل میں بھولنا نہیں ہے، یہ اصل میں سزا ہے. تو سزا کے لیے تو یہ ٹھیک ہے بالکل. یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والے ہیں. جواب میں وہ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بھی مذاق اڑاتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اس طرح کی بات ہے. جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گئے.
वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी, और चखो हमेशगी के अजाब को, बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से जो तुम अमल करते थे। कोई अल्लाह की तरफ से ज्यादती नहीं है जर्रा बराबर भी। अल्लाह तो वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तो जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते बंदों पर। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, ये लोगों का अपना कसूर है, अपना किया धरा है सारे का सारा। क्या हम कह सकते हैं जैसे एक गेम डेवलपर उस गेम का एंड बना देता है और उस डेवलपर को सब पता होता है, और अगर गेम में एंड तक जाने की ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन सबके लिए मुमकिन नहीं होता एंड तक जाकर गेम का एंड कर सकें। डेवलपर को सब पता होता है स्टार्ट टू एंड। आप यानी समझाने के लिए इस किस्म की बात कर सकते हैं, लेकिन ये इस किस्म की बात करके सिर्फ जहनों को करीब लाने के लिए इस किस्म की बात की जा सकती है। अल्लाह ताला को हम अपनी चीज़ों पर क्यास नहीं कर सकते। हम जो भी मिसाल पेश करेंगे अल्लाह के लिए आला तरीन मिसाल है, कामिल तरीन मिसाल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला। समझाने के लिए कोई इस किस्म की बात कर दी जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह हमेशा उससे बहुत बुलंद और बहुत कामिल होंगे। आखिरी आयत पढ़ लें, खत्म करते हैं। इन्नमा युमिनु बिआयातिना, अल्लाह फरमाते हैं ये तो उन लोगों की सजा है जिन्होंने आखिरत को माना नहीं। फिर अल्लाह फरमाते हैं मानते कौन है आखिरत को, वो कौन खुशकिस्मत हैं। इन्नमा युमिनु बिआयातिना, सवाए इसके कि नहीं ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर। अल्लदीना, वो लोग, इज़ा ज़ुकिरू बिहा, जब उन्हें नसीहत की जाए उन आयतों के साथ, खर्रू सुज्जदन, तो वो गिर पड़ते हैं सजदों में। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और वो तस्बीह करते हैं अपने रब की हम्द के साथ। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। ऐसे लोग जिनकी ये सिफात हो कि जब उनके, देखिए पिछले लोगों की सिफात क्या थी, जितने दलाइल दिए जाए उन्होंने नहीं मानने, वाज़ेह दलाइल के बावजूद उन्होंने इनकार कर देना। वजह क्या है? वजह ये नहीं कि उन्हें दलाइल उनके दिल में समाते नहीं, उनको समझ नहीं आते, सारे समझ आते हैं। वजह यह है कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। उनको सब पता है हक क्या है, लेकिन वो अपनी जिंदगी तब्दील नहीं करना चाहते। अपने रोजमर्रा जिंदगी और अपनी ऐशो इशरत और अपना वो जो दिल को उन्होंने रब बनाया हुआ है, अपनी ख्वाहिशात नफ्सी को नहीं छोड़ना चाहते। जो ख्वाहिशात नफ्सी को छोड़ने पर तैयार है, अल्लाह की आयतों की बात की जाए तो वो अल्लाह की आयतों के सामने सर झुका दे, सजदे में गिर पड़े, अल्लाह की तारीफ करे, तकब्बुर ना करे, अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल दे, जिस तरह सैयदना इब्राहीम नेक लोगों ने, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाला। इज़ क़ाल लहू रब्बु अस्लिम, अल्लाह ने कहा कि मुती हो जा। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा है अल्लाह आप हुक्म दे, मैं अमल करके दिखाऊंगा। और फिर उन्होंने अमल की मिसालें पेश की, नबियों ने, वलियों ने। तो ऐसे लोग ईमान लाते हैं। ईमान लाने के लिए सरेंडर करना होता है, बदलने का पूरा इरादा करना होता है। फिर बशरी कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देते हैं। मजीद आगे उनकी सिफात हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इसी पर बस करते हैं। आप सबने सजदा भी करना है, ये सजदे की आयत है। ये बहुत अजीम सूरत है, सूरत सजदा। और इस सूरत को जैसे मैंने जिक्र किया, अल्लाह ताला ने जुमे के दिन फजर की नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया है पहली रकत में। ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है कि अल्लाह की तरफ से इस सूरत के मज़ामीन ऐसे हैं जो आखिरत याद दिलाते हैं। आमतौर पर जिन सूरतों को इस तरह करके सुन्नत है कि उनको पढ़ा जाए मखसूस मौके पर, उन सूरतों की कोई खुसूसियत है, कोई ख़ास उनके ऐसे फ़ज़ाइल और ऐसे कोई मौज़ूआत हैं जो बड़े कैची हैं और जो बड़े दिल को अल्लाह की तरफ माइल करते हैं। तो बड़ी अजीम सूरतों में से एक सूरत है। और देखिए इसमें किस अंदाज से दावत दी गई है और किस अंदाज से आखिरत याद दिलाई गई है, जो सबसे बड़ा यानी आज समझिए मसला है हमारा। और ईमानियात में अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। इसी पर बस करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें जो इन्नमा युमिनु बिआयातिना, इन लोगों में अल्लाह हमें शामिल कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।